مولانا طارق فرماتے ہیں، طارق جمیل صاحب، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے صدقے وجود بخشا ہے۔ کب تھے، کب نبوت ملی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ آپ ارشاد فرماتے 40 سال کی عمر میں رمضان شریف کے مہینے میں 17 تاریخ کو غار حرا میں میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھے نبوت دے گیا۔ یہ اس کا جواب تھا۔ جواب کیا آیا؟ یہ جواب نہیں دیا، جواب کیا آیا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کا کہیں وجود نہ تھا اور اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا۔ یعنی یہ دنیا نبی کے صدقے پیدا ہوئی ہے۔ اس کے لیے یہ ایک من گھڑت روایت پیش کرتے ہیں، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ شاہ مدینہ سنی ہے وہ نعت یا نہیں سنی ہے؟ آپ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی۔ یہ جھوٹ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف، یہ جھوٹ ہے اللہ کی طرف۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کائنات رسول اللہ کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ گرامی قدر سامعین کو محترم ناظرین، توصیف الرحمان دجال اور کذاب نے مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کے بارے میں یہ بات کہی کہ مولانا کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے صدقہ وجود بخشا، اور کہتے ہیں اس کے لیے حدیث بطور دلیل کی پیش کرتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک۔ یہ حدیث موضوع اور منگرت ہے۔ یہ حدیث مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم نے بیان نہیں کی، یہ حدیث توصیف الرحمان نے خود بیان کی اور مولانا طارق جمیل کے کھاتے ڈال دی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کہتے ہیں یہ کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بنی بلکہ موحدین کے لیے بنی ہے۔ کائنات رسول اللہ کے لیے پیدا نہیں ہوئی، یہ کائنات اہل توحید کے لیے بنی ہے۔ یعنی کیا موحد کا مقام نبوت سے بھی زیادہ ہے؟ کہتا ہے نبی کے لیے تو نہیں بنی، موحد کے لیے بنی ہے۔ اور پھر بطور دلیل کی آیت پیش کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کم عقل سے پوچھو کیا توحید اور موحد میں کوئی فرق نہیں ہے؟ توحید اور چیز ہے، موحد اور چیز ہے۔ موحد توحید والے کو کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیت نے جو مضمون بیان کیا، تیرے سوچ اور تیری فہم کے مطابق اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر یہ نہ کہو کہ یہ کائنات موحدین کے لیے پیدا کی ہے۔ اگر یہ کائنات پیغمبر کے صدقے نہیں بنی تو پھر یہ کائنات موحد کے صدقے نہیں بنی۔ ماننے پر آئیں تو موحد کے صدقے مان لیں کیونکہ خود کو موحد کہتے ہیں، نہ ماننے پر آئیں تو نبی کے صدقے نہ مانیں کیونکہ خود کو نبی جو نہیں سمجھتے۔ اگرچہ اپنی بات کو یہ نبی کے بات تک لے جاتے ہیں اور ان کی بات کے انکار کو یوں سمجھیں کہ جیسے گویا کسی شخص نے نبوت کے بات کی انکار کر دی ہے۔ خیر میں ہی گزارش کر رہا تھا، دجل اس کا اپنی جگہ پہ۔ اچھا ایک دلیل بڑی عجیب اس نے پیش کی، گزشتہ کلپس میں آپ نے دیکھا ہوگا نبی کی قبر کعبہ بیت اللہ سے بھی افضل، تو پھر سجدہ مسجد قبر رسول کی طرف منہ کر کے کرنے شروع کر دیں۔ طواف قبر کا ہونا چاہیے نا جو بیت اللہ سے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم عرش سے بھی اعلیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مٹی کے ذرات کو مان لیں تو پھر چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے وقت سجدہ کریں تو رخ اس کی طرف کریں۔ اچھا اس سے پوچھو کیا کعبہ افضل ہے یا عرش افضل ہے؟ تو یہ کہے گا عرش افضل ہے، تو پھر نماز پڑھتے وقت رخ عرش کی طرف کریں نہ کہ کعبہ کی طرف کریں۔ اگر اس دلیل کو مان لیا جائے تو میں غیر مقلدین دوستوں سے کہوں گا کہ اس فارمولے کے مطابق آپ نماز میں جائیں مسجد میں تو آپ اپنے منہ اوپر اٹھا کے کھڑا ہوا کریں۔ کوئی پوچھے جی کیوں منہ اوپر اٹھاتے ہیں؟ آپ کو شیخ توصیف الرحمان نے ہمیں دلیل دی ہے کہ جو مکان افضل اس کی طرف منہ اٹھا کے نماز پڑھنی چاہیے۔ ہم چونکہ عرش کو کعبہ سے افضل مانتے ہیں لہذا منہ عرش کی طرف اٹھا کر پڑھتے ہیں تاکہ کامل غیر مقلد ہونا تمہیں دیکھنے سے آدمی کو اچھی طرح محسوس ہو جائے۔ خیر اس نے کہا کہ لولا لما خلقت الافلاک، یہ حدیث مبارک موضوع ہے جس کا سہارا ہم لیتے ہیں، جبکہ علماء دیوبند اس حدیث کو بطور دل قتل پیش نہیں کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے سند کے ساتھ حدیث میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کو بیان فرمایا۔ اس وقت میرے ہاتھ میں امام ابو عبداللہ حاکم نیساپوری کی کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 672 پہ امام حاکم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حدیث قدسی کو بیان کیا۔ فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اوحى اللہ الى عیسیٰ علیہ السلام،
اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، فرمایا یا عیسیٰ آمن بمحمد، اے عیسیٰ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ آگے فرمایا فلولا محمد ما خلقت آدم، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود نہ دیتا، حضرت آدم کو وجود نہ دیتا، فلولا محمد ما خلقت الجنت ولا النار، اور اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود نہ دیتا تو جنت اور جہنم کو وجود نہ دیتا۔ تو حدیث لولا لما خلقت الاخلاق جو ہم نے پیش نہیں کی تو اس کو جناب نے موضوع کہا، اور جو حدیث امام حاکم بیان کرتے ہیں آپ اس حدیث کو ذرا موضوع فرما دیں تاکہ ہم یہ دیکھیں امام حاکم کا وسعت مطالعہ ہے یا جناب احادیث کا ذوق زیادہ رکھتے ہیں۔ اگلی بات یہ ذہن نشین فرما دیں کہ یہ حدیث مبارک لولا محمد لما خلقت الدنیا ما خلقت الجنت ولا النار، یہ حدیث مبارک قرآن کریم کی آیت کے خلاف نہیں۔ میں ایک موٹی سی مثال دے کر اس عقیدے کو یوں سمجھاتا ہوں، اگر ایک جگہ پر مثلا میں نے بیان کیا ہے، بیان کے بعد توصیف الرحمان کھڑا ہوگا اور یہ توصیف الرحمان ہمارے سامنے کالج کے اسٹوڈنٹ سے پوچھے کہ بتاؤ مولانا ریاض محمد صاحب آج یہاں بیان کے لیے کیوں آئے تھے، وہ لڑکا کہے گا جی بیان اور تقریر کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ توصیف الرحمان امت میں فتنہ اور شرک ڈالنے کے لیے اور امت میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے میرے پاس کمرے میں اگر پوچھے کہ مولانا آپ یہاں پر کیوں آئے، تو میں کہوں بھی اس مسجد کے جو امام ہیں مثلا بھائی بشیر ان کا نام ہے، مولانا بشیر نے مجھے دعوت دی اور ان کی دعوت پر میں آیا ہوں، تو یہ باہر جا کر کھپ ڈال دے گا کہ دیکھو مولانا کچھ اور کہتے ہیں اور ان کے سامنے کچھ اور کہتے ہیں۔ میں توصیف الرحمان سے پکڑ کے پوچھتا ہوں کہ بھئی کس بات کی جو کھپ ڈالتا ہے، رولا کیا ہے؟ وہ کہتے جی آپ نے کہا کہ مجھے مولانا نے دعوت دی میں اس لیے آیا، اور آپ کے سامنے کہتے بیان کرنا تو اس لیے آئے، تم دونوں کے بیان نہیں ملتے۔ میں اس سے کہوں گا کم عقل انسان، جب میرے سامنے سے تم نے پوچھا مولانا کیوں آئے، اس نے میرے آنے کا مقصد بیان کیا کہ بیان کے لیے آئے۔ جب مجھ سے پوچھا آپ کیوں آئے تو میں نے آنے کا سبب بیان کیا کہ فلاں میزبان کی دعوت کی وجہ سے آیا۔ قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العزت کا ارشاد قرآن کریم میں کہ میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اس میں پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے۔ لولا محمد لما خلقت الجنت ولا النار، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کا سبب بیان کیا ہے، سبب اور ہوتا ہے اور مقصد اور ہوتا ہے۔ گرامی قدر سامعین و محترم ناظرین، جو مقصد اور سبب میں فرق نہ کر سکے، بتائیں اس شخص کے بارے میں آپ کیا رائے قائم کریں گے؟ یہ عالم ہے یا جاہل ہے؟ جاہل ہو کر علماء کے خلاف زبان درازی کرنا یہ توصیف الرحمان جیسے دجال اور کذاب ہی کا کام ہے۔ اللہ اس کے شر سے امت کو محفوظ رکھے۔